ناظرین کرام، جہاں تک تعلق ہے آج کی اس ملاقات میں موضوع گفتگو کا، تو جیسا کہ مقولہ مشہور ہے کہ خیر جلیس فی الزمان کتاب، یعنی کتاب بہترین ساتھی ہے۔ کتاب کے ساتھ یہ دوستی اور کتاب کے ساتھ یہ رشتہ جوڑنا اور کتاب کے ساتھ یہ تعلق خاطر، یا بألفاظ دیگر یوں کہہ لیا جائے کہ انسان کے لیے کس قدر ضروری ہے مطالعے کا شوق۔ تو یہی آج کی اس نشست میں ہمارا موضوع گفتگو ہے، اور اسی سلسلے میں رہنمائی کی غرض سے ہم نے محترم مہمان کو یہاں آج مدعو کیا ہے۔ تو آئیے ناظرین انہی سے استفادہ کیا جائے۔ شیخ، کتاب بہترین ساتھی ہے، ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ یقیناً کتاب سب سے بہترین ساتھی ہے۔ جی، اس کی ایک وجہ تو یقیناً یہ ہے کہ کتاب لکھنے والے نے بہت کچھ پڑھا، اس نے کتاب لکھ دی، صحیح ہے، اور اس کا ایک نچوڑ بھی ہے، اور اس میں بہت ساری اچھی باتیں ہی ہوگی۔ جی اور لکھنے والا جب لکھتا ہے تو اچھا ہی لکھتا ہے، جی اور یقیناً اسی نسبت سے فرمایا کہ بہترین دوست کیا ہے، وہ جی کتاب ہے۔ انسان ہو سکتا ہے دوست کسی دوست کی گفتگو میں یا کسی اور باتوں میں کوئی غلط بیانی سے بھی کام لے، صحیح، لیکن بندہ جب کتاب لکھتا ہے تو یقیناً کتاب میں اچھی باتیں ہی لکھتا ہے، اور کتاب سے بہتر یقیناً دنیا میں کوئی دوست موجود نہیں۔ اور یہ کہ یہ کتاب وہ کسی کی سالہ سال کی محنت، اس کی معلومات اور اس کا کے نچوڑ ہے، تجارب، بالکل ان تمام چیزوں کا وہ خلاصہ ہے اور نچوڑ ہے اور مغز ہے۔ یقیناً، تو یقیناً یہ چیز اس قابل ہے کہ اس سے استفادہ کیا جائے۔ بالکل۔ اور انسان کے جو دوست ہوتے ہیں جن کی ہم نشینی اختیار کی جاتی ہے کہ انسان اٹھتا بیٹھتا ہے مثلا کسی کی صحبت میں، اب نہ معلوم ہو کس قسم کے لوگ ہوں، اور پھر یہ کہ اگر وہ کوئی اچھا ساتھی اور دوست بھی ہے تو وہ ہر وقت ساتھ تو نہیں ہے، یقیناً جبکہ کتاب کو انسان ہر وقت ساتھ رکھ سکتا ہے، جیب میں کتاب ڈال کے لے گیا، تھیلے میں ڈال کے لے گیا۔ کتاب ایک بڑی عظیم چیز ہے حقیقت میں۔ جی آپ شروع سے اب تک آپ دیکھتے جائیے کتنے لوگ آ کے چلے گئے، جی اور ان کے آثار کتابوں کی شکل میں جی بالکل، بڑے ضخیم مجلے لکھ کے چلے گئے، جی ہاں، چھوڑ کے گئے۔ وہ بندہ اپنی کبھی عمریں لگا دی۔ عمریں لگا دی، زندگی، بلکہ ہم اب دیکھیں صحابہ کرام ہے، تابعین ہے، جب وہ علم حاصل کرتے تھے تو یہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی دنیا کا کوئی فائدہ اٹھاؤں، جی کہ یہ باقی رہے علم صحیح، قیامت تک کے لیے، کہ دوسرے لوگ فائدہ لوگ حاصل فائدہ کریں حاصل کریں، اور اپنی دنیا و آخرت سنواریں۔ سنواریں۔ تو لوگوں کی سالہ سال کی محنت و مشقت اور جد و جہد کا جو خلاصہ ہے، تو اس سے بڑھ کر اللہ کی اور کیا نعمت ہوگی، کتنی بڑی نعمت ہے۔ انسان کو قدر جاننی چاہیے کہ وہ تمام تر محنت آج کل کے دور میں بطور خاص انسان موبائل میں ڈالتا ہے۔ وہ کتابوں کا پورا خزانہ یقیناً، ایک کتاب نہیں ہے، بالکل لائبریری بالکل بالکل، وہ موبائل میں ہے اور جیب میں ہے۔ اور یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جی، حقیقت میں۔ ایک یہ مثبت پہلو ہے بہت بڑا۔ اور آپ دیکھیے کہ بڑی بڑی جو ضخیم کتابیں ہیں، اب آپ جیسے فرما رہے کہ وہ ایک موبائل کے اندر آ گیا۔ جی پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ 10 12 20 جلدیں ہیں، اس کو اٹھاتے پھریں، صحیح ہے، اور آپ مکان چینج اور کر رہے رکھیں کہاں؟ رکھیں کہاں سے کہاں آپ اٹھائیں، اور سب سے بھاری کتابیں ہوتی ہے، بالکل، تو یہ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ تو ایک حل جو ہے حقیقت میں یہ ہے کہ جو بہترین ہمارے حل ہے۔ پاس موبائل کی صورت میں تو یہ بھی نعمت یا ہے۔ نیٹ کی صورت میں جو چیزیں سامنے آئی ہے، جی بڑا فائدہ اٹھا سکتا ہے جی ہاں، اور اس حوالے سے یہ بات بھی کہ جو بھی سائنسی نئی ایجادات ہیں تو یا ٹیکنالوجی کے معاملات ہیں،
تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ان چیزوں کا علم سے اور علماء سے کیا تعلق. حالانکہ ہماری سوچ اور انداز فکر ایسا ہونا چاہیے کہ ہر چیز اصل میں اس کے دو پہلو ہیں. سلاح ذو حدین، بالکل کہ تلوار اس کی دو دھاری تلوار ہے. اب انسان جو ہے، اگر آپ بات کریں گے کہ یہ موبائل کا علم سے کیا تعلق ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ تو کتاب کی توہین ہے. کہ آپ کہتے ہیں کہ کمپیوٹر میں کتاب پڑھیں گے اور نیٹ میں تلاش کریں گے، موبائل میں رکھیں گے، یہ علم کی اور کتاب کی توہین. تو اگر یہ بات کرنی ہے تو آپ لاؤڈ سپیکر کو لے لیجئے کہ کوئی، یہ تو انسان کی مرضی ہے کہ اس میں حرام چیز سنے، گانا سنے، یا ریڈیو کو لے لیجئے، ٹی وی کو لے لیجئے، یا آپ لاؤڈ سپیکر میں اللہ اکبر اور یہ کہ توحید کی صدا اور یہ کہ دن میں 5 وقت مساجد کے میناروں سے بلند ہونے والی یہ اذانوں کی صدا، اللہ کی بڑائی اور اب یہ تو کبریائی کی استعمال کرنے والے کی مرضی پر منحصر ہے. یقینا اور اس حوالے سے جب بات ہوگی کتاب کی، تو کتاب کا تعلق ہے علم سے، اور علم کی کیا اہمیت ہے، تو اس بارے میں بھی کچھ تذکرہ فرما دیجئے آیات و احادیث کی روشنی. جی اس میں آپ دیکھ لیجیے، یہ اسلام کی خوبی ہے. میں تو سمجھتا ہوں، دیکھیں اسلام سے پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں. جی اسلام کی خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ پر اپنے انعام و اکرام کی بارش فرمائی ہے. حقیقت میں جی علم کی اور معرفت کی اللہ تعالیٰ نے بارش فرمائی حقیقت میں، اور وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اسی چیز کو آپ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا. فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. جی فرمایا وہی ذات جس نے ان پڑھوں میں، صحیح، ان امیین میں اللہ رب العزت نے ایک پیغمبر انہی میں سے بھیجا، منہم انہی میں سے بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ وہ ان پر اس کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، ویزکیہم اور انہیں پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور کتاب و حکمت ان کو سکھاتا ہے. جی اور فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ آپ کے آنے سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے یہ سب کے سب گمراہی میں تھے، صحیح راستے پر نہیں تھے. چونکہ ان کے پاس کوئی کتاب، اور قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا کیا ان کے پاس کوئی کتاب ہے جس کو پڑھ کے یہ لوگ بتا رہے ہیں؟ تو اللہ فرمایا ان کے پاس تو کوئی کتاب بھی نہیں تھی. اور جو پہلے کتابیں نازل اللہ تعالیٰ نے فرما دی تھی وہ یقیناً ان میں تحریف ہو چکے تھے، وہ صحیح راستے کا پتہ ہی نہیں تھا. تو نبی پاک صلی اور اللہ وہ گزشتہ کتابیں بھی وہ تو اہل کتاب کے پاس تھیں، وہ جو مشرکین مکہ تھے ان وہ کی تو ان طرف کو تو مانتے ہی پہلے نہیں تھے. نہ کوئی نبی آیا نہ کوئی کتاب آئی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان عربوں میں اللہ نے پیغمبر انہی میں سے بھیجا، اور اس کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے دیکھیں یہاں بیان فرمائی کہ 4 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے قرآن کی تلاوت کر کے وہ انہیں سناتا ہے. نمبر 2 انہیں پاک کرتا ہے، ظاہری اور باطنی نجاستوں سے انہیں پاک کرتا ہے، پاک کرنے کے طریقے بتاتا ہے، عقائد درست کرتا ہے، اور یقیناً ظاہری بھی پاکی بھی مقصود ہے. اور تیسری چیز وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ کتاب وہ سکھاتا ہے. یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ وہ تلاوت کریں، ان کو نجاست سے پاک کریں اور ان کو کتاب سکھائیں. اور حکمت کی تو ایک مفہوم حکمت کا یہ ہے کہ عام دانائی کی باتیں، اچھی باتیں. اور بعض نے حکمت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تشریح جو قرآن کی صورت میں آپ نے خود اپنے عمل سے کر کے دکھائی ہے، اس کو حکمت بتائی ہے. تو یقیناً اس کی بھی ضرورت تو چونکہ ہے، قرآن کو سمجھنا ہے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے. تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ذمہ داریاں بتائی ہے کہ اللہ کے نبی آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ قرآن پڑھ کے ان کو سنائیں، انہیں ناپاکیوں سے پاک کریں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں. کتاب سکھائیں، کتاب سکھائیں. اور ہم بھی یہی گفتگو کر رہے ہیں کہ کتاب بہترین ساتھی ہے. یقیناً انبیاء کرام علیہم السلام اور خاتم الانبیاء والمرسلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کے
بنیادی مقاصد بعثت میں سے اہم ترین مقصد ہی یہی ہے کہ یہ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو، دنیا والوں کو کتاب سکھائیں. یقیناً. اب اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی وحی آتی تھی قرآن کی صورت میں تو آپ اس کو کیا کرتے تھے؟ اس کو لکھواتے تھے. جی ہاں. آپ دیکھیں اس سے پہلے شاید یہ سلسلہ نہیں تھا. جی. جب قرآن کا نزول ہو رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو بلاتے ہیں اور اس کو لکھواتے ہیں. جہاں حفظ کرواتے ہیں، آپ یاد کرواتے ہیں. یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قرآن کی تلاوت فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بھی ان کو یاد کروا دیا ساتھ ساتھ جیسے آپ نے تلاوت فرمائی. لیکن ان کی صرف حفظ پر انحصار نہیں فرمایا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھواتے ہیں کتاب کی صورت، تاکہ لوگوں کے سامنے آ جائیں. کتاب کا تعلق ہے علم و معرفت کی دنیا سے. یقیناً. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخری نبی خاتم الانبیاء والمرسلین، اشرف الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اللہ عز و جل کی طرف سے آخری کتاب اور بہترین کتاب جو گزشتہ تمام کتب سماویہ کے لیے ناسخ ہے. یقیناً. آخری نبی ہے، آخری کتاب ہے، آخری کی کتاب اور اس کی سب سے پہلی آیت یا یہ کہ سب سے پہلے نازل کی جانے والی آیت اور سب سے پہلی وحی، اس میں حکم کیا دیا جا رہا ہے اور اس کا کتاب سے کیا تعلق ہے؟ فرمائیے گا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی جو سب سے پہلی آیت نازل فرمائی ہے جس کا تذکرہ بخاری شریف میں موجود ہے، اور امام بخاری نے بھی سب سے پہلے اسی باب کو رکھا، باب بدء الوحی. جی. وحی کس طرح شروع ہوئی؟ کیونکہ وحی کی ابتدا کے ساتھ علم آنا شروع ہو. بالکل. نبوت کی ابتدا اسی سے ہوئی. حقیقت میں دیکھ لیجئے قرآن کریم کی یہ آیت ہے، بڑی عظیم آیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے غار حرا میں تشریف فرما ہے، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کئی دن وہاں قیام فرماتے ہیں. اور ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے قرآن کریم کی یہ آیتیں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق. اقرأ، پڑھو. اقرأ. بخاری کی روایت ہے صرف اس نے پہلے کہا اقرأ، پھر اپنے سینے سے لگایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور شدید طریقے سے ان کو جھنجھوڑا، دبایا. حضور فرماتے ہیں میری قوت جواب دینے لگی، اتنی سخت اس نے دبایا. تو اقرأ کہتے ہیں آپ پڑھو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مقصد کیا تھا دبانے سے؟ شاید یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل اپنے سینے سے لگا رہے ہیں، تو یقیناً اس دبانے میں بھی اللہ کی طرف سے علم و معرفت کا منتقل کرانا مقصود ہو. جی بے شک. یہ جو نور ہے اور علم و معرفت اور حکمت و دانش کا یہ سلسلہ ہے، اس کی منتقلی یقیناً مقصود تھا. نہیں تو کیا مقصد ہے کہ آپ آ کے جبریل ان کو دبا رہے ہیں؟ جی. ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا رہے ہیں، یہ اس کی شان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. دوسری یہ ہے کہ یقیناً اللہ کی طرف سے علم و معرفت کے منتقلی مقصود ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل فرماتے ہیں اقرأ، پڑھیے. تو آپ فرماتے ہیں ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا. پھر آپ سینے سے لگاتے ہیں، پھر یہی جملہ دہراتے ہیں. 3 بار یہی عمل ہوتا ہے. پھر تیسری بار حضرت جبریل فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق. جی مزید تفصیل اس بارے میں وقفے کے بعد آپ کی زبانی سنیں. ناظرین کرام لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. تو آئیے سلسلہ گفتگو کو مزید آگے بڑھایا جائے اپنے مہمان کی زبانی. شیخ وقفے سے قبل آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ کتاب بہترین ساتھی، بالکل، اور اس حوالے سے یہ کہ کتاب کا تعلق ہے علم و معرفت سے، اور یہ کہ جو پہلی وحی نازل ہوئی اس کا علم و معرفت سے تعلق ہے. کیا تعلق ہے فرمائیے گا. یقیناً دیکھیے جی، اسلام جب آ رہا ہے
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل رہی ہے تو شروع ہو رہا ہے اقرا سے، جی پڑھو، پڑھنے کا حکم ہو رہا ہے، سب سے پہلے جی پڑھنے کا حکم ہو رہا ہے، اقرا، اور پھر ساتھ میں اس کی تشریح کر دی، کیا پڑھیں؟ جی بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے جس نے جی تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ صحیح یہاں میں بڑی عجیب سی بات دیکھتا ہوں، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک چٹھی لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی جس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، تو جی اللہ نے جبریل کو جو حکم دیا تھا وہ پرچی لا کے، تو حضرت جبریل نے ان کو پرچی دکھا کے کہا پڑھو یہ، جی کیونکہ کوئی چیز تھی تو ان کو پڑھنے کے لیے کہا گیا، لکھی ہوئی کوئی چیز لکھی ہوئی چیز تھی، جی تو آپ نے فرمایا تو میں تو پڑھ نہیں سکتا، صحیح میں لکھا ہوا کو پڑھ نہیں سکتا، تو پھر آپ نے خود پڑھ کے ان کو سکھا دیا۔ جی اب یہاں بڑی عجیب سی بات ہے، دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں چونکہ اللہ کی معرفت موجود تھی، آپ اللہ کو مانتے تھے، نہیں تو پہلے سوال یہی ہوتا تھا نا کہ آپ اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کی معرفت آپ کے پاس ہے، اللہ پر ایمان رکھتے، ایسا کوئی سوال نہیں ہو رہا کیونکہ آپ کے دل میں اللہ پہلے سے موجود ہے، جی فطرت میں جو اللہ نے آپ کے دل میں ایمان ڈال دیا وہ تو پہلے سے موجود ہے، تو آپ کو یہ صحیح بتا رہے ہیں، دیکھیں پڑھیے، تو آپ ساتھ میں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوتا ہے بسم ربک الذی خلق، جب پڑھو تو اللہ کے نام سے پڑھو، جی اپنے رب کے نام رب کے نام سے، جی الذی خلق الانسان من علق، فرمایا انسان کو پیدا فرمایا جمے ہوئے خون سے، پھر اگلی آیت میں مزید دوبارہ تاکید فرمائے اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اس رب کے نام سے پڑھو جو با کرم ہے، جو سب سے زیادہ عزت والا ہے، جی یعنی اس میں اشارہ ہے کہ پڑھو تو عزت ملے گی، صحیح اس میں اللہ کی مہربانیاں زیادہ ہے، پڑھنے سے تعلق یہ ہے جی حقیقت سبحان میں اللہ کہ جتنا انسان سیکھتا ہے پڑھتا ہے تو یقیناً اللہ کا کرم اس شخص پر زیادہ ہوتا ہے، جی اور پھر اللہ رب العزت نے ساتھ میں قلم کو ملا دیا پڑھنے کے لیے، جی الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا انسان کو پڑھنا لکھنا کس چیز سے؟ قلم سے۔ جی حال علم فرماتے ہیں ایک قلم تو اللہ کے ہاں ہے جو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، صحیح اور فرمایا اکتب کائنم من کا، جو کچھ ہونے والا ہے جی اسے لکھو، اور مفسرین فرماتے ہیں ایک قلم اللہ کے حکم سے فرشتوں کے پاس ہے، جی اسے جو ہے اللہ کے حکم سے وہ تقدیریں لکھواتا ہے، جی اور ایک یقیناً اللہ کے نیک بندوں کے پاس ہے وہ سب اچھی باتوں کو ثبت کر لیتے ہیں، کتابوں میں منتقل کر لیتے ہیں جی اور لکھ لیتے ہیں، تحریر کر لیتے تحریر کر لیتے ہیں، تو قلم کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے، قرآن کریم میں سورہ قلم ایک سورت موجود ہے، ہیں جی اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم بھی کھائی، نون والقلم والقلم وما وما يسطرون، یسطرون، گویا علم کی اہمیت اور ہر وہ چیز جس کا علم کے ساتھ تعلق ہو، لہذا قلم کی بھی اہمیت، اور مزید یہ کہ کتاب کی بھی اہمیت، بہت بڑی کہ ہماری گفتگو ہے کتاب کے بارے میں۔ اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ ابتدا ہو رہی ہے کہ پڑھو، جی ہاں اور اسی سے میرے خیال میں اللہ رب العزت نے اس اپنی کتاب کا نام بھی قرآن رکھا ہے، جی جو سب سے زیادہ پڑھی جانے پڑھی والی جانے کتاب، والی کتاب، لوگ سب سے زیادہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، سب سے زیادہ پڑھتے ہیں، چاہے وہ نہ بھی سمجھیں جی پھر بھی لوگ جی ہاں، تو قرآن کے معنی قراءت یعنی پڑھنا یا پڑھی جانے والی پڑھی جانے کتاب، والی اور ہم بھی یہی گفتگو کر رہے ہیں کہ انسان مطالعے کا عادی بنائے خود کو بالکل اور اپنے اہل و عیال کو بھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محفل میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے جی جو زیور علم سے آراستہ تھے جو حضرات، ان کی خاص قدر و منزلت تھی، یقیناً۔ تو کچھ مثالیں بیان اس فرمائیے۔ میں دیکھیے بہت سے صحابہ کرام ایسے تھے جو وہی لکھنے والے تھے، جی ان کو آپ جیسے ہے کرامن یہ کاتبین وحی کے نام سے، کاتبین وحی، یعنی یہ بھی ان کے لیے ایک بہت بڑی شرف ہے، صحیح، بہت بڑی عزت ہے جی ہاں کہ وحی کو لکھ رہے ہیں، جی ہاں یہ بڑی بات تھی۔ تو کئی صحابہ کا نام اس میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلاتے تھے اور ان کو لکھواتے تھے، اور ان میں سب سے نوجوان سب سے کم عمر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یہ تھے، سب سے کم سن بھی تھے، یقیناً لیکن ان کی خاص بات یہ ہے
کہ کتابت وحی کا یہ مقدس ترین فریضہ سب سے زیادہ ان کے حصے میں آیا، یہ شرف اور یہ اعزاز، بالکل اس لیے کہ وحی کی ابتدا تو ہوئی تھی مکی دور میں، کہ بعثت کی ابتدا وہاں ہوئی، اور مکی دور میں سب سے زیادہ یہ کام انجام دیتے رہے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، جو کہ بعد میں خلیفہ سوم بنے تھے۔ بعض روایت میں موجود ہے حضرت علی مرتضیٰ بھی اس وہ کام بھی بعض اوقات اور دیگر حضرات بھی، جی، اور بہت سے حضرات ہیں، بعض حضرات نے، بعض اہل علم نے ان کی تعداد 7 بیان کی ہے، لیکن مکی دور میں قرآن نازل ہوتا رہا، اور مکی دور تھا زیادہ بنسبت مدنی دور کے۔ مکی دور ہے 13 سالہ، جی، جبکہ مدنی دور ہے 10 سالہ۔ جی، لیکن مکی دور میں چونکہ مسلمان کمزور تھے، منتشر تھے، یکجا نہیں تھے، اور ان کی کوئی اجتماعی زندگی نہیں تھی، اس محلے میں 2-4 اور دور دراز دوسرے کسی محلے میں 2-4، اکثر لوگ چھپتے پھرتے تھے۔ جی ہاں، تو اس وجہ سے صرف ایسی آیات وہاں نازل ہوتی رہیں کہ جن کا تعلق انفرادی زندگی سے تھا، اجتماعی زندگی سے نہیں تھا، یا عقائد و اعمال سے۔ جی ہاں، لہذا اگرچہ مکی دور طویل تھا بنسبت مدنی دور کے، لیکن وہاں آیات کم نازل ہوئی۔ یقیناً مدنی دور مختصر تھا مکی دور کے مقابلے میں، کہ وہ 13 سال یا 10 سال، لیکن چونکہ یہاں اپنی ایک ریاست تھی، اپنا ایک معاشرہ تھا، بالکل، اور یہ کہ یہاں اب ایک نئی زندگی نئے شرعی قانون کے مطابق بسر کرنی ہے، معاشرہ قائم ہو چکا تھا مسلمانوں جی کا۔ ہاں، تو پوری ہدایت، تعلیمات، رہنمائی، پورا نظام زندگی، بالکل، تو یوں رہنمائی فراہم کرنے کی غرض سے بڑی تعداد میں آیات نازل ہوتی رہیں مدنی دور میں، اور مدنی دور میں سب سے زیادہ کتابت وحی کا کام انجام دیتے رہے زید بن ثابت حضرت رضی زید اللہ بن عنہ۔ ثابت رضی تو ان اللہ کے تعالی حصے میں یہ شرف سب سے زیادہ سب سے زیادہ۔ آپ کو بتائیں، دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ ان کا آپ قابلیت اور ان کے ذہن کا آپ اندازہ کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ زید بن ثابت یہ جو عبرانی زبان ہے یا سریانی زبان ہے، جی، اسے سیکھو، یہود مدینہ کی، یہود مدینہ ہمیں جو ہے تاکہ کوئی ان کے دھوکہ ساتھ نہ مل دے جل سکے۔ کر رہنا ہے، جی جی، اور بقائے باہمی کا معاملہ ہے، بالکل، ان کے ساتھ معاہدات، صلح وغیرہ، جی، یہ تو وہ ان خط و کی کتابت کا سلسلہ جی، ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذمہ داری لگائی کہ تم یہ سریانی یا عبرانی زبان لکھنا اور پڑھنا سیکھو۔ دیکھیں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فائدے کے خاطر انہیں حکم دے رہے ہیں۔ تو روایات موجود ہے سیرت کی کتابوں میں 17 دنوں میں صرف 17 دنوں میں حضرت زید بن ثابت نے سریانی اور عبرانی زبان جو ہے لکھنا اور پڑھنا سیکھ لیا۔ جی، یہ کتنی بڑی بات ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنے وہ ذہین تھے۔ بالکل، اور اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ دینی فائدہ جہاں مقصود ہو، اور تبلیغ دین اور دعوت دین کا جہاں معاملہ ہو، تو غیر مسلموں کی زبان بھی سیکھنی چاہیے، جس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے، دین اسلام کی نشر و اشاعت میں مدد مل سکے۔ تو یہی وہ صحابی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، جبکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کی زبان مت سیکھو۔ نہیں، یہ تو زبان ہے، یہ تو ایک زبان ہے۔ آپ زبان، آپ جہاں آپ رہتے ہیں ان کی زبان آپ کو سیکھنے میں ہی فائدہ ہے۔ صحیح ہے، بہت سے ہمارے لوگ یہاں آتے ہیں، عربی زبان نہیں جانتے، نہیں سیکھتے، اور جو لوگ سیکھتے ہیں ان کو زیادہ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ بالکل، تو زبان سیکھنی چاہیے، جہاں بندہ جس ملک میں ہو خاص طور پر اس کی زبان سیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اب یہاں عرض کروں، جیسے زید بن ثابت کی اپنی شان ایک عظیم سی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جمع قرآن کا جب موقع آتا ہے تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر کی نظر بھی آپ کے اوپر پڑتی ہے، حضرت زید بن ثابت پر، کہ قرآن کو اگر ایک کتاب کی شکل میں ہم نے اس کو جمع کرنا ہے تو یہ کام زید بن ثابت سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ جی، یعنی چند افراد پر مشتمل ایک لجنہ یعنی کمیٹی یا ایک مجلس تشکیل دی گئی، اور اس کی سربراہی کا کام زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کو سونپا گیا۔ یقیناً، تو اس سے ان کا بہت بڑا مقام و مرتبہ واضح ہوتا ہے، علم و معرفت اور قرآنی علوم میں مہارت کے حوالے سے۔ صحیح بات ہے۔ اور صرف اسی پر اکتفا نہیں،
آپ نے تو ایک بات بیان فرمائی کہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت کے دوران جب ایک غزوے یا ایک جنگ کے موقع پر یمامہ کے موقع پر بہت بڑی تعداد میں حفاظ قرآن شہید ہو گئے تھے، یقیناً تب یہ حفظ قرآن یا جمع قرآن کی ضرورت محسوس کی گئی تھی، اور اس مقصد کے لیے یعنی پہلی بار قرآن کریم کو ایک کتابی شکل میں محفوظ کرنے کی غرض سے یہ جو خدمت انجام دی گئی، تو یہ کام زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا گیا، اس کمیٹی کی سربراہی کا کام۔ مزید ہمیں ایک اور چیز بھی نظر آتی ہے، وہ یہ کہ خلیفہ سوم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت کے دوران جب فتوحات کا سلسلہ بہت زیادہ وسعت اختیار کر گیا، یقیناً، اور یہ نئے نئے دور دراز کے علاقے، وہاں کے باشندے، ایران سے مصر تک، جی شام، خراسان فلسطین، وغیرہ خراسان، بہت بڑی تعداد میں جو دین اسلام قبول کرتے چلے گئے، تو چونکہ ان کی زبان عربی نہیں تھی تو قرآن کی تلاوت کے معاملے میں اور تلفظ کے سلسلے میں اختلاف کی نوبت آنے لگی، اور یہ معاملہ نزاکت اختیار کرتا چلا گیا کہ قرآنی الفاظ اور کلمات کی تلاوت کے سلسلے میں بھی اگر اختلاف کی نوبت آئے گی، جھگڑوں کی نوبت آئے گی، حالانکہ قرآن تو ہمیں اتفاق و اتحاد کا اور وحدت کا سبق سکھاتا ہے۔ تب یہ طے کیا گیا غور و فکر کے بعد کہ قرآن کریم کا اثر نو ایک نیا نسخہ تیار کیا جائے، جس میں یوں رسم الخط اختیار کیا جائے کہ تلاوت قرآن کے معاملے میں، تلفظ کے معاملے میں اختلاف کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ یقیناً، اور یہ رسم عثمانی اسی نسبت سے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت کے دوران یہ عظیم ترین کام انجام دیا گیا۔ آپ نے حکم دیا کہ قریش کے لہجے میں اس کو جی ہاں، جمع کیا جائے، صحیح ہے، لکھا جائے۔ لکھا جائے، جی، جمع کا کام تو خلیفہ اول کے زمانے میں ہو چکا تھا، جی، تو اب دوبارہ جب یہ قرآن کریم کے لیے ایک رسم کا خاص طور پر، جی ہاں، رسم الخط، رسم یعنی لکھنے کا طریقہ، اس کی تعیین کا معاملہ اور اثر نو نیا نسخہ تیار کیا گیا، جو کہ تا قیامت ہے، یہ پابندی ہے کہ جب بھی قرآنی آیت کوئی لکھی جائے گی تو رسم عثمانی کے مطابق لکھی جائے گی۔ تو اس رسم کی تعیین کے معاملے میں جو ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، اس کی سربراہی کا کام بھی دوبارہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ پر ہی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی نظر انتخاب پڑی، پہلے بھی جمع قرآن کے موقع پر بھی، اور اب اس رسم کی تعیین کے موقع پر بھی کہ جو خط ہے قرآن کا، تو یہ سب کچھ کیوں ہے؟ علم و معرفت کی بدولت ہے۔ یقیناً، یقیناً، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ان کی بڑی حیثیت تھی۔ فی الحال آپ کی اجازت سے ایک وقفہ لے لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ شیخ، گفتگو چل رہی ہے کتاب کے ساتھ رشتہ، اور یہ کہ مطالعہ کی اہمیت، اور اس چیز کا تعلق ہے علم و معرفت کے ساتھ۔ ہم یہ چاہیں گے کہ قراءت یعنی اردو میں یوں کہہ لیا جائے کہ مطالعہ، مفید قسم کی کتابوں کا مطالعہ، تو انسان کے لیے ضروری ہے یہ بات کہ اس چیز کی عادت اپنائے اور بچوں کو بھی عادی بنائے۔ کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ یقیناً تعلیم کا تعلق پڑھائی سے ہے، جی، علم و معرفت کا تعلق تو پڑھائی سے ہے، صحیح، تو ہر شخص کو یقیناً اپنے آپ کو بھی کچھ نہ کچھ وقت پڑھنے پڑھانے کے لیے وقت نکالنا چاہیے، جی، اور خاص طور پر جو ہمارے پیرنٹس حضرات ہیں، ہمارے جو ذمہ دار حضرات ہیں، ان کو کوشش کرنی چاہیے گھر میں جی، بچوں پر بھی اسی قسم کے توجہ دیں۔ کوئی کتاب کا مطالعہ مجموعی طور پر یا انفرادی طور پر جی، پڑھنے اور سیکھنے یا سمجھنے پر جو ہے نا، انسان کو چاہیے کہ ان کے لیے کچھ وقت نکالیں، جی، کہ بہت بڑی اہمیت والی بات ہے۔ جی، اس بارے میں اگر یوں کہا جائے کہ
دن بھر تو گھر کے سبھی افراد ادھر ادھر منتشر رہتے ہیں یقیناً۔ کام کاج کے سلسلے میں، کوئی بچہ اسکول گیا ہے اور والد ہیں تو فرض کیجیے آفس گئے، لیکن گھر میں جب شام کو سب یکجا ہوتے ہیں کھانے پر کھانے جمع پر ہوتے ہیں مثلاً مثال کے طور پر، یا کھانے کچھ کے وقت بعد، پھر آگے پیچھے، جی ہاں، تو ایسا کیا جائے کہ 5 منٹ ہی صحیح، زیادہ نہ ہو، کام وہ اچھا ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور دینی تعلیمات کی روح سے، کام وہ اچھا ہے جو پابندی کے ساتھ ہو اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل محبوب تھا جو پابندی کے ساتھ ہو، ما کان ادوم وان قل، قل تو اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو، تو 5 منٹ بلا ناغہ اگر زیادہ وقت لگایا جائے گا تو بچے بدک جائیں گے، یقیناً، کیونکہ بچے جو ہیں یہ مشکل سے قابو میں آتے ہیں، بالکل، اور کوئی کہے گا میں تھکا ہوا ہوں، کوئی کہے گا نیند آ رہی ہے، اونگ آ رہی ہے، کوئی کہے گا میرا ہوم ورک باقی ہے، تو زیادہ نہ ہو، جی جی 5 منٹ، اور کوئی اچھی سی کتاب ترجمہ قرآن لے لیں یا بچوں کی سمجھ کے اور مطابق سب سے کوئی، بہترین تو یقیناً ترجمہ جی ہاں، قرآن سے بہتر تو کوئی یا ہو ہی ٹائم نہیں ٹیبل سکتا، بنا لیا جائے کہ جی ایک دن یہ بالکل، کتاب مثلا ترجمہ قرآن، دوسرے دن کوئی حدیث کی کتاب، تیسرے دن اس طرح کوئی، یوں ایک ٹائم ٹیبل بنا لیا جائے، یہ اگر ہو تو بہت بڑی بات ہے حقیقت جی میں۔ اب جس گھر میں 2-4 بچے ہوں، 2-4 یعنی ان کی فیملی اگر بڑی ہو مثال کے طور پر، جی سب ایک وقت میں کوئی ایک وقت جو ہے اس میں اگر جمع ہو تو پھر کوئی کتاب یا کوئی اور چیز جو ان کی زندگی میں مفید رہے، زندگی میں بھی اور اگلی زندگی میں بھی، تو کہہ دیں کسی ایک بچے سے آج فلان نے پڑھنا ہے، جی دوسرے دن دوسرے سے کہتے ہیں بیٹا آپ پڑھیں، تیسرے دن آپ سے کہتے ہیں بیٹی آپ جی، اس کو پڑھیں، تو ریڈنگ کریں، پہلی بات تو یہ اس کہ میں اس چیز کی پابندی، جی دوسری بات یہ ہے کہ وقت مختصر ہو تاکہ کوئی بدکے نہیں، بالکل، وہ نفرت پیدا کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ رغبت دلانا مقصود ہے، ان کے اندر پڑھنے کا جی ہاں، شوق پیدا کرنا جی، مقصود ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ جو کچھ پڑھا جا رہا ہے تو جو گھر کا سربراہ ہے مثلا والد، وہ نظر رکھے کہ ایسا تو نہیں کہ میں پڑھتا جا رہا ہوں اور بچہ جو ہے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے یا موبائل میں اپنا لگا ہوا ہے، جی جی اور بلکہ پوری توجہ ہونی چاہیے کہ یہ سنتا ہے یا نہیں سنتا، اور میں تو یہ بھی عرض کروں گا کہ بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے کہ دن بھر گھر میں ہنسی مذاق تھا جو کچھ بھی تھا، لیکن یہ جو 5 منٹ ہے یہ علمی اور دینی مجلس ہے، سنجیدہ ہونا یہاں چاہیے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوں گی، قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں بلند ہوں گی، تو اس محفل کا ادب و احترام ہونا چاہیے، ہر کوئی ادب سے بیٹھے، یقیناً سیدھا بیٹھے، صحیح تمیز کے ساتھ بیٹھے، ہنسی مذاق سے ہر کوئی باز رہے، اور اس کے بعد یہ کہ جو کچھ پڑھا گیا ہے ان سے سوال و جواب ہو، بالکل، تاکہ ذہن نشین ہو جائے بالکل، بات، کیا سمجھے یہ لفظ یہاں گزرا ہے آج کی ہماری اس کیا کہتے ہیں مطالعہ کے دوران، اس سے تم کیا سمجھے، اور پھر انہیں یہ تنبیہ کی جائے کہ کل اس وقت جب یہ سلسلہ شروع ہوگا پہلے جو کچھ آج ہم نے پڑھا ہے اس کی ریویژن کی جائے گی، اس کا خلاصہ سوال و پیش ہونا جواب چاہیے، کیا جائے گا، تو یوں انہیں ذرا کھینچ کر رکھا جائے، ورنہ یہ کام خود بخود چلنے والا نہیں ہے اتنے آرام سے، اگر ان کی نشو و نما کرنی ہے تو اس بارے میں سختی اس کرنا کی ہو، بڑی اہمیت بہت ہے یقیناً، جی لیکن میرے خیال میں یہ کام بھی بہت مشکل ہے آج کے دور میں، گھر میں اگر ہوں 2-4 کام کرنے والے، ہر کسی کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے، جی کوئی دن کو کام کر رہا ہے، کوئی رات کو کام کر رہا ہے، تو جی میں سمجھتا ہوں اگر بندہ کوئی روز نہیں کر سکتا ہے جی تو ہر دوسرے دن نہیں کر سکتا، ہر تیسرے دن جی نہیں تو کم از کم ہفتے میں 1-8 بار جو ہے یہ عادت ضرور ڈالنی چاہیے، اور اس کے فوائد بے انتہا ہے جب تک حقیقت میں، بچے چھوٹے ہیں تب تو روزانہ کیا جا سکتا ہے، جی بالکل کیا جا سکتا ہے، جب بالکل بڑے کیا ہو گئے برسر روزگار ہو گئے، ہر ایک کا اپنا الگ الگ ہر ایک لیکن کی یہ ہے جاب کہ اب بچپن سے آپ اس کے اندر یہ عادت ڈالیں گے تو بڑے ہو کے بھی پھر صحیح ہے، وہ اس پر قائم وہ رہے گا، قائم رہیں گے، اور بچوں سے پہلے یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پہلے انسان خود، لوگ کہتے ہیں کہ مصروفیت ہے، ٹھیک ہے مصروفیت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، بہت مصروفیت ہے زیادہ، لیکن 5 منٹ تو انسان
نکال سکتا ہے کہ انسان اپنا معمول بنائے کہ روزانہ 5 منٹ میں یہ کتاب پڑھوں گا، بالکل. اور خواہ بدل بدل کر کتابیں ہوں. شیخ بات یہ ہے کہ کتاب پڑھنے کے بعد جو ہے بہت سی باتیں آپ کو پھر ڈسکس کے لیے بھی ملے گی. بہت سی باتیں ہماری جو زندگی سے تعلق رکھنے والی بہت سی چیزوں کے بارے میں مشورے بھی ہوں گے. بالکل. اور اس کا فائدہ اس صورت میں ہمیں نظر آئے گا. کیونکہ کتابوں میں کیا ہے، لوگوں کے تجربے بھی تو لکھے ہوئے ہیں کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے. اس سے وسعت نظر پیدا ہوگی، یقیناً اور فائدے اسے حاصل وسعت فکر پیدا ہوگی. یقیناً دوسروں کے ساتھ کیا کس طرح جو ہے یہ ادب، سلیقہ، قرینہ، بالکل یہ چیزیں. اور پھر اگرچہ ایک کتاب آپ پڑھ چکے ہیں اور وہ باتیں آپ کے علم میں آ گئیں، لیکن دوبارہ پڑھنا چاہیے اور پھر تاکہ وہ تازہ ہوتا رہے. ساتھ میں یہ ہے کہ بچوں کو یہ بھی بتایا جائے کہ دیکھیں یہ لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں. جی. اب آپ بھی اور میں بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں. صحیح. کیوں ہم نہیں لکھ سکتے؟ بات تو یہ بھی ہے. جی. کیوں ہم لکھ نہیں سکتے؟ اب ہم سمجھ نہیں پا رہے لوگوں کی کتابیں جو انہوں نے اپنے تجربات جمع کیے ہیں. صحیح. تو ہم نہیں سمجھ پا رہے تو لکھیں گے کہاں سے؟ تو وجہ ہی کیا ہے؟ ہم کتابوں سے دور ہے، کتاب پڑھتے نہیں، سیکھتے نہیں، سیکھنے سکھانے کی کوشش نہیں کرتے. صحیح. تو کتابیں سمجھ نہیں آتی. یقین. اور اگر کتاب لکھنا بہت دور کی بات ہے، لیکن کتاب کے مطالعے سے اور کتاب کے ساتھ رشتے کی وجہ سے یہ فائدہ تو یقیناً ہوگا کہ جسے کہتے ہیں مضمون نویسی، یقیناً انشاء، بالکل، اور اظہار ما فی الضمیر جسے کہتے صحیح ہیں بات ہے کہ انسان کو زندگی کے سفر میں قدم قدم پر ضرورت پیش آتی ہے کہ اظہار ما فی الضمیر، بھئی اپنے دل میں جو اپنا جو مدعا ہے وہ کسی کے سامنے بیان کرنا ہے. بالکل. کہیں کوئی درخواست تحریر کرنی پڑ گئی، کوئی مضمون لکھنا پڑ گیا، تو جو کوئی مطالعہ کرتا رہے گا تو یہ ذخیرہ الفاظ، بالکل نئی نئی عبارات اور نئے نئے جملے، اور اپنے دل کی بات کو کس طرح ہم نے قلم کے ذریعے کاغذ پر لانا ہے، بالکل، یا زبان پر کس طرح ہم نے. آپ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ چینلز پہ چھوٹے چھوٹے بچے آ کے تقریر کر رہے ہیں. جی. بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں حقیقت میں جو ماں باپ ان کو پڑھنے اور لکھنے کی شوق پیدا کرتے ہیں. جی. گھر میں زیادہ ان پر نظر رکھتے، اہتمام کرتے ہیں. بلکہ یہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ بھی جو ہے کہ مقرر بن جائے، جی. لیکچرار بن جائے، تو پہلے دن تو اس سے کہیں نا 1 لفظ سنا دیں، دوسرے دن 2 لفظ وہ سنائیں گے، تیسرے دن 4 لفظ سنائیں گے. جی. آہستہ آہستہ اس کے اندر ایک شوق پیدا ہوگا. جی. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کچھ بچے جو ہیں بالکل بولنے سے گھبراتے ہیں. جی. بلکہ یوں سمجھ لیجئے ہم جب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ سوال بھی نہیں کر پاتے. صحیح. بات نہیں سمجھی، کتاب نہیں سمجھ میں آئے، سبق کا کوئی اس کو سمجھ نہیں ہے، لیکن سوال نہیں کریں گے شرم کے مارے. جی. تو اس کو آپ کہیں نا گھر پہ جو ہے آپ جب پڑھاتے ہیں، گھر میں وہ سیکھتے ہیں، جب اس سے کوئی بات ہم سنتے ہیں تو پہلی بات تو یقیناً وہ غلطی کرے گا، دوسری بات بھی غلطی کرے گا، لیکن جب اس کی عادت ہوگی پڑھنے کی، سمجھنے کی، صلاحیتیں اس کی پھر باہر آنی شروع ہو جائے گی. جی بالکل. تو اس اور طرح بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بچہ ہے یا طالب علم ہے، نوجوان ہے یا بچہ ہے، کتاب کے بارے میں وہ خوب جانتا ہے، جو اس کا نصاب ہے، سلیبس ہے، یا کوئی چیپٹر آپ نے کہا کہ کل اس میں سے سوال و جواب ہوں گے، خوب جانتا ہے. لیکن آپ نے اسے کہا کہ بھئی یہ تحریری امتحان ہے، لکھو، ٹیسٹ ہے، خوب لکھے گا، موتی بکھیرے گا یقیناً واقعی میں. لیکن اگر آپ نے زبانی اس سے سوال دریافت کیا، وہ جواب خوب جانتا بھی ہے، لیکن زبانی بولنے کا جب مرحلہ آئے گا تو وہ بول نہیں سکے گا، یقیناً، اس لیے کہ اسے جھجک ہے. جی. تو اب یہ کہ کتاب کا مطالعہ بھی ہو تاکہ اس کے پاس ذخیرہ علم آ سکے. مزید یہ کہ گھر میں جو یہ سلسلہ ہوگا کہ روزانہ 5 منٹ کتاب پڑھی جائے گی، تو باری باری بچے جو ہیں بدل بدل کر جی جی پڑھیں گے، تو پڑھنے کی عادت، بولنے کی عادت، دوسروں کے سامنے بولنے کی عادت. اور اگر روزانہ ایک ہی آدمی پڑھے گا تو باقی غافل رہیں گے. لیکن یہ ایک عجیب بات ہے کہ جو انسان خود پڑھتا ہے یا بیان کرتا ہے دوسروں کے سامنے، تو اس کے ذہن میں علم اس طرح راسخ اور پیوست ہو جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ علم کا خزانہ اور ذخیرہ میرے دل میں جمع ہو جائے،
تو سب سے بہترین اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کو پڑھانا شروع کر دیں، یقیناً اپنی غلطی خود بخود درست ہوتی جی ہاں، جاتی ہے، اور بہت سی خامیاں کیونکہ جو جب وہ بولے گا تو بولنے سے وہ ذہن نشیں ہوتا جائے گا. یقیناً. تو یوں گھر کے افراد باری باری آج یہ کتاب پڑھے گا، کل دوسرا پڑھے گا، تاکہ علم جو ہے وہ راسخ ہوتا جائے، ذہن نشیں ہوتا جائے، اور جو علمی استفادہ ہو رہا ہے، معلومات حاصل ہو رہی ہیں، ان کے علاوہ مزید یہ کہ دوسروں کے سامنے، مجمع کے سامنے بالکل بولنا. کیونکہ علم کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ایسی بات نہیں کہ علم حاصل کر لیا اور اپنے تک محدود رکھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بلغوا عنی ولو ولو آیہ، کہ اس علم کو تم آگے پہنچاؤ اگرچہ چاہے محض ایک آیت ہی یعنی کیوں. مختصر ہی کیوں نہ ہو، جی معمولی ہی کیوں نہ ہو. جی جی بالکل. بالکل صحیح فرمایا. تو اگر یوں کہا جائے کہ گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری بھی ہونی چاہیے. تو بڑی بات ہے، بہت ہونی بھی چاہیے. جی اگر ہمارے بچے پڑھے لکھے ہیں، جی وہ پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، تو ان کے ذہن کے مطابق روزمرہ کے کاموں کی ضروریات کی نسبت سے یا عقائد و اعمال کے نسبت سے جی ایسی کتابیں جو دیکھنے میں بھی بڑی خوبصورت ہو، جی معنی اور مفہوم کے لحاظ سے بھی. آج کل تو ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں جو مکتبات ہے، جو کتابیں بیچنے والے، ان کے پاس اتنی شاندار، اتنی خوبصورت کتابیں انہوں نے چھپائی ہوئی ہے، جی ڈیزائنز اور کلرفل جو ہے، تاکہ صحیح ہے. زیادہ شوق سے بچے پڑھیں سیکھیں. جی تو ایسی کوئی ماں باپ کو چاہیے اگر وہ پڑھے لکھے ہیں تو جی چن کر خوبصورت کتابیں، خوبصورت کہانیاں بھی ہو، جی سیرت کی کتاب ہو، قرآن کا کوئی ترجمہ موجود ہو، تفسیر موجود ہو، تو کوئی چھوٹی موٹی کوئی لائبریری ہر شخص کے گھر میں ضرور ہونی چاہیے. جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ ٹیلی فون ہے، اس میں سارا کچھ آ گیا ہے، جی لیکن یہ ٹھیک ہے، ایک ہم نے جمع تو کر لیا ہے، لیکن کتاب کی نسبت سے جو کتاب کے فائدے ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں. جی صحیح. اس کا فائدہ ختم نہیں ہوا ہے اور حقیقت جب وہ سامنے رکھی ہوئی نظر آئے گی تو اس طرف توجہ بھی ہوگی. توجہ بھی ہوگی، اور صحیح. پھر بچوں کو پتہ بھی چلے گا یار اس قسم کی باتیں تو ماشاءاللہ کتابوں میں بڑی جی لکھی ہوئی ہے، موجود ہے. صحیح. کیونکہ کتاب کا مطالعہ، کتاب کا جو پہچان ہے وہ بھی تو بہت ضروری ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو یہ بہت اہمیت کی حامل ہے حقیقت میں کہ ہر گھر لہذا کے اندر کوئی ضروری چند ایک جی کتابیں، خاص طور پر جو ہمارے بچیاں ہیں ان کی تربیت کس نسبت سے عقیدہ، طہارت، نماز اور اس کے سلسلے میں کوئی کتاب جی. ضرور ہونی چاہیے. لہذا خلاصہ کلام آج کی اس محفل میں یہی ہوا کہ کسی بھی انسان کے لیے علم سب سے بڑی دولت ہے، یقیناً. اور یہ کہ انسان خود بھی اور اپنے علاوہ مزید ہے کہ اپنے اہل و عیال کو اور اپنے بچوں کو زیور علم سے آراستہ و مزین کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کیا کرے. اور اس سلسلے میں یہ کہ بچوں کے دل میں یہ شوق پیدا کیا جائے کہ کتاب کے ساتھ رشتہ، کتاب کے ساتھ دوستی اور مطالعے کے لیے ذوق ہو اور شوق ہو، تاکہ ان میں وسعت نظر اور وسعت فکر پیدا ہو سکے اور وہ آئندہ چل کر معاشرے کے لیے مفید انسان ثابت ہو سکے. یقیناً. پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ بارک اللہ تشریف لائے، اور اس حوالے سے آپ نے نہایت عمدہ انداز میں ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور آپ کی عمر میں مزید خیر و برکت عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیراً. اللہ سب کو خیر دے. آمین. ناظرین کرام، اختتامی لمحات میں تہہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اسی گزارش کے ساتھ کہ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس طرف متوجہ کیا جائے کہ علم سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی دولت ہے، اور یہ کہ کتاب بہترین ساتھی ہے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.